کبھی سوچا ہے کہ رزق صرف شوہر کی کمائی سے نہیں بڑھتا بلکہ بیوی کی نیت، رویہ، عادتیں اور دعائیں بھی اس میں برکت ڈالتی ہیں۔ ایک سمجھدار، عبادت گزار اور صابر بیوی گھر میں اللہ کی رحمت کو دعوت دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 10 ایسی طاقتور عادتیں جو ہر گھریلو عورت کو اپنا لینی چاہیے تاکہ نہ صرف شوہر کے رزق میں برکت آئے بلکہ گھر میں خوشیاں، سکون اور اطمینان بھی ہمیشہ قائم رہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ عادت نمبر 1، نیت کی صفائی اور رزق کی دعا۔ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کی اور برکت کی دعا مانگیں۔ اپنی نیت صاف رکھیں، صرف اپنے لیے نہیں، شوہر اور بچوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ایسی نیت جو خالص ہو وہ دروازے کھولتی ہے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ یا اللہ میرے شوہر کی کمائی میں برکت دے، رزق حلال عطا فرما اور ہمیں دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ عادت نمبر 2، فجر کی پابندی۔ فجر کی نماز برکت کا خزانہ ہے۔ ایک بیوی جو وقت پر جاگ کر فجر کی نماز ادا کرتی ہے نا، وہ اپنے گھر میں نور بھر دیتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو عورت سوتی رہتی ہے وہ اس نعمت سے محروم رہتی ہے۔ تو خدا را صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیجیے، کیونکہ صبح اٹھنے سے بہت سارے کام ہمارے جو ہوتے ہیں صبح کے بہت جلدی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ انرجی صبح زیادہ ہوتی ہے، دوپہر میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ دن میں زیادہ۔ صبح کے وقت رات ہم سو کے جب اٹھتے ہیں تو انرجی بھرپور ہوتی ہے ہمارے جسم میں، تو ہم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگا کے ہم گھر کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ اگر میڈ نہیں بھی ہو تب بھی ہم کر سکتے ہیں۔ سارا دن ٹینشن فری جو دن ہوتا ہے نا وہ ہم گزار سکتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں پھر۔ تو فجر کی پابندی کیجیے، فجر کی نماز کے وقت آپ اٹھنا شروع کر دیجیے، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے گھر میں کتنی برکت اور رحمت آتی ہے۔ عادت نمبر 3، شوہر کا ادب اور دل سے خدمت۔ بیوی جب شوہر کی عزت کرتی ہے نا، اس کے آرام کا خیال رکھتی ہے، تو اللہ اس گھر کے رزق میں خود برکت ڈال دیتا ہے۔ جہاں پیار ہوتا ہے نا جس گھر میں، تو وہاں برکت خود بخود آ جاتی ہے۔ اس کی خدمت کوئی غلامی نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں تو وہ کوئی غلامی نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے۔ ایک عورت جب یہ نیت وہ اپنے شوہر کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے تو اس کے گھر میں سکون اتر آتا ہے، جیسے بارش کی نرم بوندیں ہوں۔ سکون دیکھنا، جب آپ اپنے شوہر کی عزت اور احترام کریں گی نا تو آپ کے گھر میں سکون دیکھنا کتنا، آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا۔ جب آپ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں تو آپ کے دل کو کبھی سکون نہیں آتا۔ اگر آپ بہت زیادہ آپ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں تو آپ لڑائی بھی کرتی ہیں تو اس میں پھر سکون نہیں آتا۔ عادت نمبر 4، شکر گزاری اور قناعت۔ رزق میں برکت صرف پیسے سے نہیں آتی کہ پیسے اگر ہمارے پاس ہوں تو اس سے رزق میں برکت نہیں آتی۔ ہمارے پاس رزق کم بھی ہے تو اس میں اگر خوش رہتے ہیں نا، خوش رہنے سے برکت آتی ہے۔ جو عورت ہر حال میں شکر ادا کرتی ہے اور اللہ کے فضل کی سب سے بڑی حقدار وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ جب شکوے میں کمی ہوتی ہے نا تو برکت میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے۔ عادت نمبر 5، صبح کے وقت گھر کو صاف رکھنا۔ جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی بس دوبارہ بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ صبح سویرے اپنے گھر کو صاف صفائی کرنی چاہیے۔ ایک سائڈ سے لگو اور دوسری سائڈ پہ جا کے ختم کر دو۔ آدھا گھنٹہ لگے گا، 20 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ نہیں لگے گا۔ بہت زیادہ بڑے گھر ہوتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات لوگ میڈ بھی رکھ لیتے ہیں۔ جن کی میڈ نہیں ہوتی انہوں نے ایک سائڈ سے اگر پکڑ لیں جھاڑو اور دوسری سائڈ پہ جا کے ختم کریں اور سارا کمپلیٹ پھیر لینا تو 20 منٹ لگتے ہیں۔ صبح کے وقت گھر کی صفائی، کھڑکیاں کھول دیں، اگر کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں تو آپ کھول دیں، دھوپ اندر آنے دیں، یہ سب سنتے ہیں۔ صاف ستھرا گھر رزق کی کشادگی کو دعوت دیتا ہے۔ جو گھر صاف ستھرا ہوتا ہے،
گندگی، بدبو، کاہلی، یہ سب شیطان کو خوش کرتے ہیں. اس میں خوش ہو کر بیٹھتا ہے شیطان جہاں پہ گند زیادہ پڑا ہوا ہو. عادت نمبر 6، میٹھے بول بولنا اور غصہ کنٹرول کرنا. زبان کی نرمی گھر میں سکون لاتی ہے. جب ہماری زبان میں نرمی ہوگی نا، ہم بہت پیار سے بات کریں گے اور بہت سمجھداری سے بات کریں گے تو ہمارے گھر میں سکون آتا ہے. جو عورت شوہر سے نرمی سے بات کرتی ہے، بچوں سے پیار سے پیش آتی ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. غصے میں بھی صبر کرنا ایک عظیم صفت ہے، اور صفائی نصف ایمان ہے. سکون صرف صفائی سے آتا ہے یا زبان کی نرمی سے آتا ہے؟ عادت نمبر 7، رزق کے حلال حرام کا خیال رکھنا. بازار سے کچھ بھی لاتے وقت چیک کریں حلال ہے یا نہیں. گھر میں ہر وہ چیز جو حرام کمائی سے آئے برکت ختم کر دیتی ہے. شوہر کو بھی ہمیشہ نرمی سے نصیحت کرے کہ رزق حلال ہی کمایا جائے. یاد رکھیے، حرام کمائی سے بنے محل میں بھی سکون نہیں ہوتا. اور حلال کا ایک لقمہ بھی ہوگا نا، اگر آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہوں تو وہ بھی جنت جیسا لگے گا. عادت نمبر 8، صدقہ دینا اور خیر بانٹنا. صدقہ صرف مالداروں کے لیے نہیں ہے، گھر کی عورت کے لیے بھی ہے، چاہے وہ کھانے کا ایک نوالہ ہو یا ایک گلاس پانی. اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو صدقہ بن جاتا ہے. صدقہ جو ہوتا ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اگر آپ صدقہ کرتے ہو نا، آپ باہر نکلتے ہو، کوئی بھی آپ کو ڈیزرونگ لگتا ہے، کوئی بھی لگتا ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ جو بھی آپ کی نیت میں ہو نا، جو کچھ آپ دے سکتے ہو آپ ضرور دو. اس سے رزق میں وسعت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے. اگر ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی نیڈ کا خیال رکھتے ہیں، تھوڑا بہت ڈیزرونگ جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں نا، تو اس سے رزق میں وسعت آتی ہے. عادت نمبر 9، ناشکری اور شکایت سے بچنا. کبھی شوہر کی کم آمدنی پر تانا نہ دیں. اگر آپ کا شوہر بہت کم کماتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ آج کل اتنا زیادہ مہنگائی کا دور ہے، ہم بہت مشکل سے سب لوگ گزارا کرتے ہیں، لیکن ایک جو سمجھدار عورت ہے کیسے گزارا کر سکتی ہے؟ وہ سمجھدار عورت کر سکتی ہے، تھوڑے میں بھی خوش رہ سکتی ہے. کبھی شوہر کی آمدنی پر ان کو تانا نہ دے، یہ سب سے بڑی برکت کی دشمن ہوتی ہے. جب آپ تانے دیتی ہیں نا کہ آپ نے کیا کمایا، وہ بندہ تو بہت زیادہ کما کے لے آتا ہے، ان کے گھر میں تو بہت نئی نئی چیزیں آتی ہیں، ہمارے گھر میں نہیں آتی. تو یہ جو ہوتے ہیں شکوے ناشکریاں کرنا، یہ چھوڑ دیں. عورت اگر صبر کرے تو اللہ اس کے صبر کو رزق میں بدل دیتا ہے، رزق میں برکت سے نوازتا ہے. شوہر کی کمائی پر نا احسان نہ جتاؤ. شوہر کما کے لے آتا ہے، اس کا شکریہ، کیونکہ جو پسینہ وہ بہاتا ہے وہ تمہاری مسکراہٹوں کا باعث بنتا ہے. جب وہ کما کے لے کے آتا ہے وہ تمہارے لیے ہی لے کے آتا ہے. تو اپنے شوہر کی قدر کریں، شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ ایک سائبان رکھا ہے. بڑی ناشکری ہو جاتی ہیں، ہم کسی چیز کا شکر ادا نہیں کر رہی ہوتی. تو ہر چیز پہ جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ دینا عطا کرے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ بھی سیلیبریٹ کرو، خوش رہنا سیکھو. ناشکری اور شکایتیں سے ہمیشہ بچو. عادت نمبر 10، قرآن کی تلاوت اور سورت واقعہ کی پابندی کرو. ہمیشہ یہ آپ ہر روز کی روٹین میں آپ شامل کر لیں. سورت واقعہ کو، قرآن رزق کو بڑھانے والی کتاب ہے. ہر روز سورت واقعہ، سورت رحمان اور سورت مزمل پڑھنے سے رزق میں برکت اور گھر میں سکون آتا ہے. یہ روحانی طاقتیں ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. پیاری بہنوں، یاد رکھیے، رزق صرف شوہر کے کندھوں پر نہیں بلکہ بیوی کی نیت
عادت اور رویے سے بھی برکت یا بے برکتی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا جنت گھر بن جائے تو ان 10 عادتوں کو آج سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، دھیرے دھیرے ہی صحیح، مگر سچائی، نرمی اور عبادت کے ساتھ۔ یہ 10 عادتیں اگر ہم میں شامل ہو جائیں تو ہماری جو گھر ہے نا وہ جنت بن جائے گا۔ نمبر 1 جس پہ نیت کی صفائی اور رزق کی دعا۔ فجر کی پابندی دوسرے نمبر پہ تھی، فجر کی پابندی کریں ہمیشہ ہمیشہ۔ آپ بیمار بھی ہو نا تو آپ اٹھ کے فجر کی نماز ضرور پڑھ لو۔ شوہر کا ادب اور دل سے خدمت، شکر گزاری اور قناعت۔ ہمیشہ کم رزق بھی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ صبح کے وقت گھر کو صاف رکھنا، جب صبح اٹھتے ہیں تو صاف صفائی صبح ہی کر لیں کہ سارا دن کی ٹینشن ہی صبح ہی ختم ہو جائے۔ میٹھے بول بولنا اور غصہ کنٹرول کرنا۔ رزق حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کا ضرور خیال رکھیے۔ اور صدقہ دینا اور خیر بانٹنا۔ ناشکری اور شکایت سے بچنا۔ قرآن کی تلاوت اور سورت واقعہ کی پابندی۔ یہ ہم 10 عادتوں کو آج سے یہ اپنی زندگی کا حصہ اگر بنا لیں گے نا تو آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر سچائی، نرمی اور عبادت کے ساتھ، یا اللہ ہمارے گھروں کو برکت سے بھر دے، ہمارے شوہروں کی کمائی میں رزق حلال اور راحت عطا فرما، اور ہمیں ایسی بیویاں بنا دے جو تیرے قرب کی علامت ہوں۔ آمین۔ نہ کہ جھگڑا کرنے والے بیچاروں کے سر پھاڑنے والی نہ بناؤ۔ آمین آمین آمین۔ ہاں جی، اب چائے ٹائم ہو گیا ہے اور بہت ہی مزے سے بیٹھ کے چائے پئیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔